اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کلڑکا میں حالات پھر کشیدہ، دونوں گروہوں کے درمیان پتھراؤں کے نتیجے میں کئی افراد زخمی. جیب میں رکھا موبائل فون دھماکے سے پھٹ پڑا، ایک شخص کی جان بال بال بچی. منصور جانے کی کوشش کر رہے ہاردک پٹیل گرفتار، مدھیہ پردیش کی سرحد پر کیا گیا گرفتار. تلنگانہ اسمبلی کے بی جے پی رکن کا متنازع بیان وادی میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل. 6 مسلم ممالک کے افراد پر سفری پابندی ترمیم شدہ حکم نامہ کی معطلی برقرار، امریکی اپیل کورٹ نے کیا اعلان. کسی مسلمان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے نہیں روکا گیا ہے، گورنر مکہ کا بیان. اب خبریں تفصیل سے. کلڑکا میں دونوں گروہوں کے درمیان جاری تنازع سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. دونوں گروہوں کے درمیان مسلسل پتھراؤ کی وجہ سے کئی افراد زخمی ہو گئے، جنہیں تھمبے کے ایک نجی اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. دونوں گروہوں کے درمیان جاری لڑائی پر قابو پانے اور شہر کے امن کو بحال کرنے کے لیے بنٹوال، سلیہ، بلتنگڑی وغیرہ تعلقوں میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ کل کلڑکا میں پھل خریدنے کے لیے بازار گئے ہوئے محمد خلیل نامی شخص پر رتناکر شیٹی اور روی بھنڈاری کے گروہ کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے جواب میں محمد خلیل کے گروہ نے ان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے پتھراؤ شروع کیا، جس سے دونوں گروہوں کے درمیان دیر تک پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا. حالات کشیدہ ہونے سے دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں بازار بند ہو گیا. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی مدد سے حالات پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن آج پھر سے دونوں گروہوں کے مابین جھڑپیں شروع ہونے سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے، جس کی بنا پر علاقے میں امتناعی احکامات لاگو کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکاروں کو تعینات بھی کیا گیا ہے. پولیس کسی بھی ناخوشگوار حادثے اور حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. اڑپی اندرالی ریلوے اسٹیشن کے قریب پین کی جیب میں رکھے موبائل میں دھماکہ ہونے سے ایک شخص کی جان بال بال بچی. تفصیلات کے مطابق ایک شخص بائک پر سوار ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پین کی جیب میں تپش سی محسوس ہونے لگی اور دھواں نکلتا ہوا دکھائی دینے لگا. اس پر ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے دھماکے سے پہلے موبائل دور پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ بال بال بچ گیا. اس شخص کا کہنا ہے کہ اس نے 6 ماہ قبل ہی مائکرومیکس کا نیا موبائل خریدا تھا اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی. ٹیکنیشین سے پوچھنے پر اس کا جواب ملا کہ بیٹری پرابلم کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. نیا گاؤں مدھیہ پردیش کے منصور جانے کی کوشش کر رہے گجرات کے پاٹیدار معاشرے کے رہنما ہاردک پٹیل کو آج راجستھان اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر ضلع کے نیا گاؤں میں گرفتار کر لیا گیا ہے. مسٹر پٹیل راجستھان کے ادے پور نمبا ہیڑا کے راستے مندسور ضلع کے پلپیا منڈی جا کر گزشتہ ہفتے پولیس فائرنگ میں مارے گئے مظاہرین کسانوں کے لواحقین سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے. انتظامیہ نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی. گرفتاری کے بعد مسٹر پٹیل نے صحافیوں کو بتایا کہ اندور جانے کے راستے میں اگر وہ درمیان میں مندسور جا کر متاثرہ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد ہندوستان میں انسانیت اور حساسیت کے ناطے ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو اس کے ساتھ تعزیت ظاہر کرنی چاہیے. مسٹر پٹیل نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے جمہوری ملک میں غیر جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے انہیں گرفتار کروایا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مسٹر پٹیل کو نیا گاؤں سے اندور لے جایا جا رہا تھا. اس کے پہلے مسٹر پٹیل کا 12 جون کو منصور جانے کا پروگرام تھا، لیکن وہ بھی رد کر دیا گیا تھا. حیدرآباد تلنگانہ اسمبلی کے گوشے محل حلقے کے بی جے پی رکن اسمبلی راجا سنگھ کا ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ یوٹیوب پر ایک انتہائی متنازع ویڈیو وائرل ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے کشمیری مسلمانوں کو غدار قرار دیا ہے. انہوں نے امرناتھ یاترا میں حصہ لینے والے ہندو یاتریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ غدار کشمیری مسلمانوں سے کسی بھی شے کو نہ خریدے تاکہ کشمیر میں ہندوستانی فوجیوں پر حملوں کے واقعات کا بدلہ لیا جا سکے. یہ ویڈیو پہلے ان کے سری رام سینا یوٹیوب چینل پر گزشتہ ماہ اپلوڈ کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں اسے ہٹا دیا گیا ہے. تاہم اب یہ ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ کے علاوہ دوسرے سوشل میڈیا ویب سائٹ بشمول فیس بک پر گردش کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ویڈیو میں انتہائی رقیق الفاظ کا استعمال کیا ہے. انہوں نے ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، میں جون اور جولائی میں امرناتھ اور دیگر یاتراؤں پر جانے والے ہندو افراد
سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ غدار مسلمان کشمیریوں سے 1 روپے کا بھی سامان نہ خریدے جو ہماری سیکورٹی فورسز پر پتھر پھینکتے ہیں۔ راجہ سنگھ نے ان یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ ان کشمیریوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے پاس سے 1 روپے کی شے کی بھی خریداری نہ کی جائے۔ واشنگٹن۔ امریکی اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 مسلم ممالک کے افراد پر سفری پابندی کے ترمیم شدہ حکم نامے کی معطلی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ریاست ہوائی کی جانب سے چیلنج کرنے کے بعد یہ قانون نچلی عدالتوں نے یہ کہہ کر معطل کر دیا تھا کہ متعصبانہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے کے تحت جن ممالک کے افراد پر 90 روز کی سفری پابندی عائد کی جانی تھی ان میں ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہے۔ اس حکم نامے کے تحت پناہ گزینوں پر بھی 120 روزہ پابندی عائد کرنے کو کہا گیا تھا۔ یہ امریکی صدر کی جانب سے اس پابندی کو لاگو کرنے کی کوششوں کا ایک اور قانونی دھچکا ہے۔ ادھر اٹارنی جنرل چیف سیشنز کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو حکم نامہ امریکی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے قانونی طور پر ان کی اتھارٹی میں ہے۔ چیف سیشنز نے مزید کہا کہ حالیہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری قوم کو حقیقی خطرہ ہے۔ سان فرانسسکو میں دی نائٹ یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیلز مارچ میں ہوائی کے وفاقی جج کی جانب سے حکم نامے کی کچھ حصوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کے خلاف سماعت کر رہی تھی۔ سعودی عرب۔ خادم حرمین شریفین کے مشیر اور مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے باور کرایا ہے کہ مملکت سعودی عرب نے کسی مسلمان کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور وہاں عبادات سے نہیں روکا ہے، بلکہ مملکت اس ارض مقدس کا رخ کرنے والوں کو تمام خدمات اور سہولیات پیش کرنے کی آرزو رکھتی ہے۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے یہ بات مسجد حرام میں سیکورٹی اہلکاروں اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت سے متعلق اداروں کے ملازمین کے ساتھ افطار میں شرکت کے بعد کہی۔ شہزادہ خالد نے مزید کہا کہ میں اس مقدس مقام پر معتمرین، نمازیوں اور طواف و سعی کرنے والوں کے لیے خدمات پیش کرنے والے ہر فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مکے کے گورنر نے زور دیا کہ ہمیں ہر اچھا کام کرنے والے کو سراہنا چاہیے۔ انہوں نے مسجد حرام اور اس کے زائرین کی حفاظت پر مامور سیکورٹی فورسز اور حرم مکی کے انتظامی امور کو سنبھالنے والے امور حرمین کی جنرل پریزیڈنسی کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ خالد الفیصل کے مطابق ماہ رمضان کے دوران ہر فرد نماز کے وقت مسجد حرام اور اس کے اطراف میں 25 لاکھ افراد کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ ان کی پوری اطمینان و سکون کے ساتھ موجودگی کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز، متعلقہ ادارے اور نوجوان رضاکار اللہ کے مہمانوں کو خدمت پیش کرنے میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے گورنر نے افطار سے قبل ان بعض سیکورٹی منصوبوں اور تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جن پر ماہ رمضان میں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ افطار کے موقع پر مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ عبداللہ بن بندر، شاہی خاندان کے کئی شخصیات اور علماء کرام و مشائخ اعظام بھی موجود تھے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔